صلوا علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی کے سلسلے میں ہم اس مطالعے کی جو سعادت حاصل کر رہے ہیں اس میں ہم نے پچھلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش حق کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے. لیکن انسانی خدمت کا جو جذبہ آپ کے دل میں موجزن تھا اس کی تسکین کے لیے آپ مختلف اٹیمپٹس کرتے رہے، فرماتے رہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر انشراح نہیں ہوا کہ آپ واقعتاً انسان کی خدمت کرنے کے قابل ہیں. اور پھر آپ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جانے لگے، کئی کئی دن کا راشن ساتھ لے کر، اور وہاں جا کر آپ وقت گزارنے لگے اور غور و فکر فرمانے لگے کہ ایک دن اس غار میں بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یعنی اپنی اصلی شکل میں وہ نہیں تھے، نہ وہ انسان کی شکل میں تھے، بس آ کر انہوں نے کہا اقرا، پڑھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے عام معنوں میں لٹریسی کہا جاتا ہے، ٹو بی ایبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، اس سے آپ آری تھے. یہاں تک کہ اپنا نام پڑھنا بھی آپ نہیں جانتے تھے، ریڈنگ جسے کہتے ہیں، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اسی معنی میں آپ الٹریٹ تھے. ورنہ جہاں تک سمجھداری، ذہانت، فہم، شعور کا تعلق ہے، آپ جیسا نوع انسانی میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، زور سے دبایا، جیسے گلے ملتے ہوئے زور سے دبایا جاتا ہے. پھر کہا اقرا. آپ نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، پھر کہا اقرا. آپ نے پھر وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا.
تو آپ فرماتے ہیں کہ میری زبان پر پھر وہ الفاظ جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو پیش آیا، یعنی میں پوری پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ وحی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک جامع لفظ ہے۔ وحی کے لفظی معنی ہے خفیہ طور پر کوئی بات کسی کو بتانا۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں، یعنی اللہ کی وحی اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو پھولوں پر اور درختوں پر بیٹھ اور پھر شہد بنا، مشروب پیدا کر۔ تو اب ظاہر ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ پروگرامنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو جو ڈیوٹی اسائن کی ہے وہ اس میں پروگرام کر دیا۔ یہ کمپیوٹر کی اصطلاح میں پروگرام میں کہہ رہا ہوں، وہ اس کی نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دی ہے۔ تو گویا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ پیغمبر تو نہیں تھی کہ باقاعدہ ان پر وحی کا معاملہ ہو، لیکن انہیں بھی کہا گیا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ تو وہ وحی کیا ہے؟ یعنی ان کے دل میں یہ بات جو ہے وہ آئی کہ میں یوں کر دوں، یا ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھا دیا ہو۔ تو دل میں کسی بات کا براہ راست آ جانا یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ سچے خواب کا آنا یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ الہام کا ہو جانا، یعنی آپ کو بیٹھے بیٹھے ایک دم اپیرنٹلی ان کانوں سے کوئی آواز سنائی دے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کانوں سے آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی، یعنی ڈائریکٹلی آپ کے دل میں ایک بات جو ہے وہ پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے ان کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ اسی طرح کشف جو ہے یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، یعنی براہ راست آپ کے دل میں کوئی بات جو ہے وہ آ جائے آؤٹ آف بلو، یعنی سم تھنگ اکرز ٹو یو، تو وہ بھی ایک وحی کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی اپنے بندے سے کلام کر سکتا ہے، اور اس دنیا میں یہ سعادت صرف ایک ہی شخص کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ ہیں کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کلیم کے معنی ہی وہ ہیں جس سے کلام کیا جائے، یعنی جس سے اللہ نے کلام کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اس زمین پر، اسی دنیا میں۔ پھر اپنے فرشتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور آ کر اللہ کا پیغام ڈیلیور کرے۔ ایسے بھی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں، اور یہ صورت جو ہے یہ صحابہ کو بھی نظر آئی ہے، جیسے حدیث جبرائیل ہے کہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے، کچھ سوالات پوچھے اور چلے گئے۔ تو اس حال میں تو حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں صحابہ نے بھی دیکھ لیا۔ پھر ایک دوسری صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے، اس کا میں ذکر کروں گا بعد میں، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل میں نظر آئے۔
باقی عام حالات میں وہ کس شکل میں ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ کیا تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل آئے. اب وہ نارملی جب آتے تھے یعنی وہ ان ڈفرینٹ ویز آتے تھے یا کوئی ایک ہی شکل ہوتی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کرتے تھے، پہچانتے تھے، ریئلائز کرتے تھے، دیکھتے تھے، یعنی وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن وہی قرآن جو ہے وہ ان سب سے مختلف تھی. وہی قرآن کیسی ہوتی تھی، اس کی مختلف صورتیں تھیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو شدید سردیوں کے دنوں میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. آپ سواری پر سوار ہوتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو سواری جو تھی بیٹھ جایا کرتی تھی، یعنی کوئی ایسا بوجھ جو ہے اس پر پڑتا تھا. لیکن عام دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. یعنی حضرت عائشہ کی آبزرویشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خاموش ہو گئے اور محسوس کیا کہ پسینے پسینے ہو گئے، تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یا باقی ازواج کو یا جو آپ کے قریب ہوتے تھے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہی آ رہی ہے. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ کیا تھی، اس کو آپ نے یوں بیان کیا ہے کہ کبھی تو پتوں کی سرسراہٹ ہوتی ہے، جیسے پتے سرسراتے ہیں، ہوا میں شش 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 کی آواز آتی ہے تو ویسی آواز آتی ہے. کبھی گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، جیسے ٹن 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 ہو رہی ہے، یہ آواز آتی ہے. اور وہی میرے قلب پر نازل ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہی قلب پر نازل ہوتی ہے، اس میں حضرت جبرائیل کا فنکشن کیا تھا؟ اور بعض جگہوں پر ملتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک فوج جو تھی اس کے پہرے میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. تو قرآن مجید اس کتاب کی شکل میں یوں تو نازل ہوا ہی نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کے آ رہے ہوں پہرے میں اور وہ کتاب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور کر رہے ہوں، یہ بات بھی نہیں ہوئی. تو کیا تھا؟ یعنی اس کی کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، لہذا غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی ایک انٹرپریٹیشن ہم نہیں کر سکتے کہ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن، وی کانٹ. لیکن آپ بحیثیت مجموعی نظر ڈالیں تو یعنی آج کی یعنی جو ہماری دنیا ہے جس سے ہم آج واقف ہیں اس کے اعتبار سے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جسٹ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ